اب سنو کیا کہہ رہا ہے اللہ رابعہ، سننے لائق بات ہے دوست۔ رابعہ نے کیا کہا یہ میں پہلے بتاتا ہوں۔ رابعہ نے کہا کہ مجھے حج کی اجرت مت دے، حج قبول نہیں ہوا ہے، لیکن حج میں جو میری مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں اس پر جو میں نے صبر کیا اس کا اجر دے دے۔ تو اس کا اجر مجھے کیا چاہیے؟ تو کہا کہ فقر چاہیے مجھے۔ تو ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے متصل ہو جاتے ہیں کہ فرم و فرق باقی نہیں رہتا، یعنی ایسے مل جاتے ہیں میرے سے کہ بندہ کون ہے خدا کون ہے یہ معلوم نہیں پڑتا، فرم و فرق باقی نہیں رہتا۔ پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر دیتے ہیں اور آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن اور ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر اے رابعہ تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، 7 سال ہو گئے لڑکتے میں گئی ہیں، لڑکتے اور اللہ فرما رہا ہے اے رابعہ ابھی تو 70 پردوں میں ہے اور فقر مانگ رہی ہے۔ ابھی تو 70 پردوں میں ہے، اور جب ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن ہوگی اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ ان 70 پردوں سے نکل کر جب میری راہ میں چلے گی چل، اور جب تک تو میری راہ میں میری منزل تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک فقر کا نام مت لینا۔ یہ فقر بھکمری نہیں ہے۔ رابعہ تو ویسے ہی غریب تھی، پاورٹی تھی، تو یہ فقر کون سا ہے؟ اس فقر کو لوگ نہیں سمجھ پائے۔ اس کو غریب نواز نے فرمایا ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ جب 20 سال تک ایک بھی حروف نہ لکھے تب آپ فقر میں داخل ہوتے ہو۔ بدی کا فرشتہ، برائی کا فرشتہ جب 20 سال تک تمہاری ایک برائی نہ لکھ سکے تب تم فقر میں شامل ہوتے ہو۔ اب سمجھ میں آیا فقر؟ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رابعہ ادھر دیکھ۔ اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو ایک بحر بے قرار ہوا ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ جب آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو ایک بے قرار ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا لہو، اور ندا آئی کہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکا کا یہ دریا ہے۔ یہ جو خون تو دیکھ رہی ہے، خون کا دریا آسمان میں، یہ میرے عاشقوں کی آنکھوں کا خون ہے جو میری راہ میں بہا ہے۔ اے رابعہ جو لہو تو دیکھ رہی ہے نا آسمان میں لٹکا ہوا، یہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکا کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اس طرح شکستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صف مجھ پر ظاہر ہو، اے اللہ تیرے وہ جو عاشق ہیں ان کی ایک صف مجھ پہ بھی ظاہر کر دے، ایک لائن ایک قطار مجھ پہ بھی ظاہر کر دے۔ جیسے رابعہ بصری نے یہ بات کہی انہیں نسوانی معذور ہو گئی، فوراً پیریڈ کے ہو گئی۔ راز ہے اس میں، نسوانی معذور ہو گئی اور یہ ندا آئی ان کا مقام یہی ہے۔ کیا ندا آئی؟ جب آپ پیریڈ سے ہو گئی یہ کہتی تو کیا ندا آئی؟ ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکتے ہوئے آئی ہے نا، ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رابعہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر شے کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں
تو ایک حقیری علت ان کی راہوں کے مسرت کر کے رکھ دے۔ پھر رابعہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر رکھنے کی نہیں تھی، اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر رکھنے کی نہیں ہے تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت دے دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں، اور یہاں آمد سے قبل صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی۔ اللہ تیرے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، یہی کہ تیرا دیدار ہو جائے، میری تیری دیدار کی میں بسر کرتی رہی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھو، وہ تو ان کا تو کب کا پیریڈ بند ہو گیا تھا، وہ تو بہت بوڑھی تھی۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہے مقام، کہ چل کوئی بات نہیں اللہ، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی، میری یہی تھی تو خواہش تھی کہ میں تیرا دیدار کروں، ساری زندگی اس خواہش میں زندہ رہی، اور تو نے مجھے جو ہے ایسی سزا دے دی، اتنی بڑی سزا دے دی اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ یہ عرض کر کے وہ بصرہ پہنچ گئی اور تا حیات گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت رہی۔ یقین کی دولت، دو بھوکے افراد رابعہ بصری کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کرے تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے۔ آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دی۔ در اثنا کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی، ان کے سامنے سے اٹھا کے اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ سے رہ گئے دونوں، بولے ہمارے سامنے سے روٹی اٹھا کے سائل کو دے دی، ہم نے کھانا مانگا تھا، ہم عجیب بات ہو گئی، وہ حیرت ہو گئے۔ لیکن کچھ وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سے گرم روٹیاں لے کر لے آئی، کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھیجی۔ جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھی۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی ہوں گی۔ لیکن کنیز نے بڑے یقین کے ساتھ عرض کیا یہ آپ ہی کے لیے بھیجوائی ہے، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ واپس کر دی، اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید روٹیوں کا اضافہ کر کے جاؤ، اور روٹیاں ڈالو، جاؤ لے کے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لی تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا، اور وہ مہوئے حیرت ہو کے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب فراغت طعام کے بعد رابعہ بصریہ سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی کہ 18 تھی تو واپس کر دی، 20 تھی تو رکھ لی، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ ایک کی بجائے 10 دینے کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے اللہ تیرا وعدہ ایک کے بجائے 10 دینے کا ہے، میں نے 2 روٹیاں دی ہیں اس فقیر کو، اب تو 20 دے، 10 دینے کا ہے۔ مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے، اللہ مجھے تیرے سچے قول پر پورا یقین ہے، تو نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کچھ غلطی ہوئی ہے، میں نے واپس کر دی، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دوستی کا حق